بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے جو امریکی سازش کا ان کی حکومت کو ختم کرنے کا بیانیہ تھا، اس کے غبارے سے کیسے انہوں نے ہوا نکالی ہے، جبکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں جو اتحادی حکومت ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، فے اور دیگر جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے، اس کے خلاف کیا آنے والے دنوں میں وہ ایک اور لانگ مارچ کرنے والے ہیں اور اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والے ہیں، جبکہ عمران خان کی کابینہ کے 21 اراکین کو نیب نے طلب کر لیا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ عمران خان کی جو سابقہ کابینہ ہے اس کے اراکین کو بھی اب نیب نے بلا لیا ہے اور اب ان کی بھی پیشیاں لگنا شروع ہو جائیں گی، جبکہ ملک ریاض حسین جو بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں ملک کے، وہ بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے ہیں اور انہی کے خلاف کیس ہے۔ ایک 19 ملین پاؤنڈز، 1 کروڑ 90 لاکھ پاؤنڈ کا، جو کہ تقریباً پاکستان کی رقم کے اعتبار سے 5 ارب کے قریب رقم بنتی ہے۔ یہ رقم برطانوی حکومت نے ان سے، ملک ریاض سے برطانیہ میں ریکور کی تھی، ان کی برطانوی انویسٹیگیشن ایجنسی نے، اور اس کو پھر انہوں نے پاکستانی حکومت کے حوالے کیا، تاہم پاکستانی حکومت نے عمران خان کی سربراہی میں اس رقم کو واپس ملک ریاض کو واپس کر دیا۔ تو ان تمام باتوں پر میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ ان کا خطاب 5:22 پر شام کو شروع ہوا۔ 22 منٹ کے تاخیر سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہوا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں شروع ہوا اور ان کے ساتھ چیئرمین سینٹ میر محمد صادق سنجرانی صاحب بھی موجود تھے، جبکہ صدر مملکت بھی موجود تھے۔ تینوں اکٹھے ایوان میں آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس کا پروگرام سیشن کا آغاز ہوا، مشترکہ اجلاس کا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ تو نام نہاد استعفے دے چکے ہیں، تو وہ تو نہیں آئے، اور جو ان کے اراکین سینٹ ہیں، حالانکہ وہ سینٹ میں پیش آتے ہیں اجلاس میں اور بھرپور وہاں پہ اپنی پارٹی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں، حکومت کی مخالفت بھی کرتے ہیں، سارا کچھ، لیکن وہ اپنے ہی منتخب کردہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا خطاب سننے بھی نہیں آئے۔ تو نون لیگ کے کافی تعداد میں وزراء موجود تھے، پیپلز پارٹی، دیگر اتحادی جماعتوں کے بھی وزراء اور اراکین اسمبلی، سینیٹرز کافی تعداد میں موجود تھے، اور تاہم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ ہیں، اور آصف علی زرداری بیمار ہیں، مولانا اسد محمود جو MMA کے پارلیمانی لیڈر اور وزیر مواصلات ہیں، یہ تمام آج کے اجلاس سے غیر حاضر رہے، تاہم سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق صاحب اور دیگر وفاقی وزراء اجلاس میں موجود تھے۔ صدر مملکت نے حکومت کی مخالفت میں کوئی خاص بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کوئی حق میں کوئی بات کی، تاہم انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے اور زور دیا ہے کہ جو ملک میں سیاسی انتشار اور افراتفری ہے اس کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے تجویز دی ہے کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر بات کریں، اور یہ انتخابات کا ویسے ہی سال ہے کیونکہ 10 مہینے رہ گئے ہیں اور اس کے بعد
اگلے اکتوبر میں پارلیمنٹ کی مدت قومی اسمبلی کی ختم ہونے کے بعد جو آئندہ انتخابات ہوں گے، تو انہوں نے تجویز دیا ہے کہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے اور کوئی انتخابات کی قبل از انتخابات کی کوئی تاریخ بھی طے کی جا سکتی ہے، اور مطلب کہ پی ٹی آئی کو راضی کر کے پارلیمنٹ میں واپس لایا جا سکتا ہے، اور جو سیاسی انتشار ملک میں جاری ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ بات چیت سے ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خدا کے لیے سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں اور ضد چھوڑیں اور آپس میں بات چیت کریں تاکہ ملک میں سیاسی جو استحکام آئے اور معیشت بہتر ہو۔ اور انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ جو حکومت نے کیا موجودہ نے، اس پہ بھی انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا ہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہو رہی ہے اور مزید بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، جبکہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ضرور کہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 1960 اور 50 اور 60 کی دہائی سے بڑے اچھے تعلقات چلے آ رہے ہیں، اور موجودہ حکومت نے اچھی کوشش کی ہے جو امریکہ کے ساتھ اب تعلقات کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی، کیونکہ یہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ عمران خان کی حکومت کے دور میں کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ جو ٹرمپ کے ساتھ تو جو سابق صدر ہیں ان کے ساتھ تو عمران خان کی کوئی ملاقات بھی ہوئی تھی اس کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر، اور واپسی پر انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا مقدمہ میں نے بڑا لڑا ہے، میں ایک اور ورلڈ کپ جیت کے آ گیا ہوں میرا خیال ہے۔ تاہم جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو فارغ کر دیا امریکیوں نے پہلی صدارت کے بعد ہی، تو پھر جوزف بائیڈن صاحب صدر بنے، تاہم ان کی عمران خان سے نہ بنی، اور انہوں نے عمران خان کو کوئی فون کال بھی نہیں کی، اور عمران خان بیچارے ترستے ترستے ہی ایوان وزیر اعظم سے رخصت ہو گئے اور ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جس کے بعد ان کے دور میں ہی امریکہ سے پاکستان کے تعلقات کشیدہ رہے۔ تاہم عمران خان جب فارغ ہوئے تو انہوں نے بیانیہ بنایا کہ جی امریکہ نے میری حکومت کو ختم کیا ہے، رجیم چینج کیا ہے، کنسپائریسی کی ہے، سازش کی ہے۔ تاہم آج صدر مملکت نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ٹریڈ پارٹنر ہے، 6-7 ارب ڈالر کی ہماری دونوں ملکوں کی ٹریڈ ہوتی ہے، اور اس میں مزید بھی اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں، اور دونوں ملکوں کے اچھے تعلقات سے دونوں ملکوں کی عوام کو اور خاص طور پر پاکستان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان اگر چیزیں امریکہ کو ایکسپورٹ کرے گا تو پاکستان کو ڈالر ملیں گے، اور پاکستان میں اس سے مہنگائی بھی کم ہوگی اور اس سے دیگر چیزیں بھی ہوں گی۔ تو ناظرین، اس طرح صدر مملکت نے تو نہ ہی عمران خان کی کسی سازشی تھیوری کا حصہ بننے کی انہوں نے کوئی کیا، اس میں کوئی ذکر کیا ہے اور نہ کوشش کی ہے، اور نہ ہی انہوں نے ان کو عمران خان کو ڈیفینڈ کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ عمران خان جو آج کل بڑی تیاری کر رہے ہیں کہ میں جلد ہی اعلان کروں گا، ایک اور لانگ مارچ کروں گا، اور جو یہ امریکی اس کے سازش سے حکومت آئی ہے، امپورٹڈ حکومت آئی ہے، تو اس کا میں خاتمہ کروں گا۔ تو وہ دھڑا دھڑ اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں، کبھی وہ پشاور میں جا کر حلف لیتے ہیں، کبھی وہ لاہور میں جا کر حلف لیتے ہیں، اور وہ ہٹلر کی طرز پہ جو ہے نا اسی کی طرح بازو ہاتھ آگے کر کر کے اس طرح تو وہ حلف لے کر نازی اپنے آپ کو وہ اس کا پیروکار ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ڈکٹیٹر ثابت کر رہے ہیں۔ تو وہ مختلف اجلاسوں کی صدارت روز کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے میڈیا کو بلایا ہوا تھا، اپنے جو چمچے ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں اور ان کو فیڈ کرتے ہیں، پھر وہ یوٹیوب چینلوں پہ آ کے پھر بتاتے ہیں کہ خان صاحب یہ کریں گے، خان صاحب وہ کریں گے۔ تو میرا خیال تو یہ بھی ہے کہ ابھی اسلام آباد میں آج بھی بارش ہوئی ہے،
اور موسم بہتر ہو گیا ہے، بلکہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو اگر خان صاحب کوئی لانگ مارچ کرتے بھی ہیں تو یہاں پر آ کے رکنا، کوئی جلسہ تو ہو سکتا ہے ایک دن کے لیے آ کر یہاں جلسہ کریں چلے جائیں، لیکن یہاں پہ بیٹھنا، رات رکنا اور پھر طویل عرصے کے لیے دھرنا کوئی دینا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس حکومت کا 29 نومبر کو آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہوگی، اور اس سے قبل یا تو جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا نیا آرمی چیف تعینات کیا جائے گا اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تعینات کیا جائے گا۔ 2 پوسٹیں ہوتی ہیں جو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پہ جن لوگوں کو ترقی دی جاتی ہے، تو یہ دونوں تعیناتیاں رکوانے کے لیے عمران خان صاحب بڑے ڈیسپریٹ ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں کوئی دھرنا دوں اور میں کوئی لانگ مارچ کروں جس سے موجودہ حکومت ختم ہو جائے، اور شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں جن کا اختیار ہے کہ وہ نیا آرمی چیف تعینات کریں اپنے اتحادیوں سے یا بھائی اپنے سے اور دیگر نون لیگی رہنماؤں سے مشورے سے، تو وہ ان کی کوشش ہے عمران خان کی کہ ایسا نہ ہو اور اس سے قبل وہ حکومت کا خاتمہ کر دیں اور نئے انتخابات کا اعلان ہو جائے، اور وہ اگر دوبارہ جیت جائیں تو آ کر نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک تو یہ سردی اور اس کی وجہ سے لانگ مارچ کرنا، چلو لانگ مارچ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہاں دھرنا دینا اور طویل دنوں کے لیے دینا یہ ممکن بات نہیں ہے۔ اب سردی ہو گئی ہے تو پھر بسترے بھی ساتھ لانے پڑیں گے اور سارا انتظام بھی کرنا پڑے گا۔ اگر موسم ٹھیک ہو، اگست ستمبر کا مہینہ ہو تو اوپن جگہ پہ بھی رات آرام سے گزاری جا سکتی ہے، لیکن جب سردی ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے اور انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو عمران خان کا جو دھرنا دینے کا جو پروگرام ہے، اور مجھے تو وہ بالکل نہیں لگ رہا، اگر وہ زیادہ سے زیادہ کریں گے بھی تو آئیں گے کوئی جلسہ کریں گے، تو اس کے لیے بھی فیصل آبادی حکیم ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے انتظامات کیے ہیں۔ اس سے قبل بھی عمران خان صاحب جب 25 مئی کو آئے تھے تو پہلے تو ان کو کچھ جو تھی شیلنگ اور اس کا بھی ان کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑا، تاہم ان کو پھر آنے کی عدالت نے اجازت دے دی تھی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ مخصوص جگہ پر H9 یا F9 پارک میں اس طرح جلسہ کریں۔ تو عمران خان صاحب نے ان احکامات کو نہیں مانا تھا اور وہ پھر ادھر ڈی چوک پہنچ گئے تھے، تاہم وہ جب پہنچے ہیں یہاں پہ تو لوگ کم تھے، تو انہوں نے بس جلدی خطاب کیا آدھے گھنٹے کا، اور خطاب کر کے ہی وہ لوگوں کو کہا کہ وہ چلے جائیں اور وہ 1 ہفتے بعد دوبارہ کال دیں گے۔ تاہم اس بات کو اب 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی کال شال نہیں دی ہے، اور توقع یہی ہے کہ آئندہ بھی جو ابھی 10 مہینے اور رہتے ہیں، اگلے اگست میں اسمبلی کی 17 اگست کو مدت پوری ہوگی، تو اس ٹائم تک عمران خان صاحب ایسے ہی اپنی سیاست جاری رکھیں گے، جبکہ عمران خان کے خلاف مختلف کیسز بھی ہیں، توہین عدالت کے کیس، الیکشن کمیشن پر الزامات لگانے پر، الیکشن کمشنر پر الزامات لگانے پر چل رہے ہیں، جبکہ ان کے خلاف توشہ خانہ کیس جو انہوں نے تحائف سرکاری لیے، خریدے اور پھر بیچے اور ان کو اپنے احساسوں میں شو نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، تو وہ اس کے حوالے سے ان کی نااہلی کے لیے بھی ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر ہوا تھا۔ نون لیگ کے رہنماؤں اور دیگر اتحادی جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے اور اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا، تاہم الیکشن کمیشن اس ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر چکا ہے، اور اس فیصلے کے محفوظ ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ غیر محفوظ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کیس میں نااہل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اور خبر ہے کہ عمران خان کی کابینہ کے 21 اراکین کو جو قومی احتساب بیورو نیب نے برطانیہ سے 1.90 کروڑ پاؤنڈ کی رقم تھی، وہ برطانوی تحقیقاتی ایجنسی نے
پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض حسین کی جانب سے وہاں غیر قانونی طور پر منتقل کی گئی تھی، تو اس کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور قبضے میں لینے کے بعد اس رقم کو انہوں نے پاکستان کی حکومت کو واپس کیا، عمران خان کی حکومت کو۔ تاہم اس میں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب، جو کہ ان کی وائف اور اس طرح کی جو خبریں بھی آتی رہیں کہ ان کی وائف ملک ریاض سے انگوٹھیاں اور ہیرے کے سیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لیتی رہی ہیں، تو انہوں نے وہ رقم جو تھی وہ واپس پاکستانی حکومت کو دی، اور پاکستانی جو حکومت تھی اس میں یہ فیصلہ کابینہ میں لے کے گئی، اور ایک بند لفافے میں عمران خان نے لوگوں سے، کابینہ ارکان سے کہا کہ یہ ایک فیصلہ ہے، اس کو آپ بس اس کی منظوری دے دیں۔ تو ہوا یہ کہ پھر وہ پیسے جو تھے وہ ملک ریاض کے بیٹے احمد علی ریاض ملک کو وہ واپس کر دیے گئے، ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے۔ تو اس کا اب نیب نے نوٹس لے لیا ہے۔ نیب کی جانب سے عمران خان کی کابینہ کے 21 اراکین کو طلب کیا گیا ہے مختلف طریقوں سے، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، اس طرح 24 اکتوبر کو سابق اس ٹائم کے وزیر ریلوے شیخ رشید کو طلب کیا ہے۔ باقی جو وزیر ہیں مراد سعید، اسد عمر، علی زیدی اور خسرو بختیار اور شفقت محمود اور دیگر جو بھی تھے، بریگیڈیئر اعجاز شاہ، سب کو باری باری ان کو ایک ایک دو کو ڈیلی کر کے ماد اظہر سب کو طلب کیا گیا ہے، اور ان کو بطور گواہ طلب کیا گیا ہے کہ آپ نے کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ رقم جو تھی یہ علی ریاض ملک کو اور بحریہ ٹاؤن کو یہ واپس کرنے کی منظوری دی گئی تھی، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں۔ تو نیب کی جانب سے، نیب راولپنڈی کی جانب سے، جس کا دفتر میلوڈی میں واقع ہے، وہاں ان لوگوں کو مختلف اوقات میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ متعلقہ جو دستاویزات ہیں وہ بھی ریکارڈ بھی لے کر آئیں، اور ان کو یہ بھی اس میں دھمکی دی گئی ہے، جو بھی کہہ لیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر نیب کے سیکشن 2 کے تحت جو بھی ان کے خلاف فوجداری جو پروسیڈنگز ہیں وہ بھی نیب کرے گا۔ مطلب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفتاری بھی ہو اور دیگر ان کے خلاف پھر کیس بھی ہو۔ تو اسی کیس میں ہی ملک ریاض حسین صاحب، جو بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں پاکستان کے اور بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں، اور ان کے بیٹے احمد علی ریاض ملک ہیں جو سی ای او ہیں بحریہ ٹاؤن کے، تو ان کے خلاف بھی نیب نے یہ کیس کھول دیا ہے، اور اب ان کو بھی احمد علی ریاض ملک کو بھی نیب کی جانب سے بلایا گیا ہے۔ تو دیکھیں آنے والے دنوں میں ان لوگوں کی کوئی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، یا یہ دوبارہ پیسے حکومت پاکستان کو واپس کر دیتے ہیں، یا پھر ان کے خلاف احتساب عدالت میں یا کوئی کیس چلتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔